الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کی ساری زندگی کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے. یہ شب و روز انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. ان ماہوں کے اندر، ان سالوں کے اندر، شب و روز کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر 3 دن بڑے اہم ہیں. 3 دن انسان کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلا وہ دن جس دن اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا، یہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے پیٹ کے اندر آیا، اور دنیا کی زندگی جس دن سے شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اس پہلے دن کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنایا ہے. اس پہلے دن کے اندر جس دن انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس دن انسان کی اس زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. اسی دن اس انسان کے رزق کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر اتنی زندگی گزارے گا اور اتنا رزق کھائے گا. گندم کے اتنے دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے، چاول کے اتنے دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے، یہ سبزی کھائے گا، یہ نعمتیں کھائے گا. ہر چیز کھانے کی، پینے کی لکھ دی جاتی ہے. اس ابتدائی دن کے اندر جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی سانسوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنی ہوا اس کے اندر جائے گی، آکسیجن اندر جائے گی، اور اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں ہوا اس کے پیٹ سے، پھیپھڑوں سے خارج ہو جائے گی. اس دن اس کی زندگی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف آئے گی، یہ پریشانی آئے گی، یہ غم آئے گا. اسی دن انسان کی زندگی کے بارے میں یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ پیدا ہوا ہے، اور یہ دنیا کے حصے، زمین کے یہ حصے یہ پھرے گا، اس کی سیر کرے گا. حتیٰ کہ جو انسان چاند کے اوپر گئے یا کسی اور سیارے کے اوپر گئے، ان کے بارے میں بھی لکھ دیا گیا. اور کوئی جائے گا تو اس کی پیدائش کے دن بھی اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ کہاں کہاں، کس کس سیارے میں جائے گا، کس کس دنیا زمین کے کس کس حصے کی سیر کرے گا. کہاں کہاں سے کتنی کتنی آکسیجن اس کے مقدر میں ہے، کہاں کہاں علاقے سے، کس کس ملک سے
کتنا کتنا رزق اس کے مقدر ہے، یہ سب انسان کی زندگی کے پہلے دن لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ پہلا دن اس کی زندگی کی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی دن اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہے یا کہ خوش بخت ہے، اچھا انسان ہے یا کہ برا انسان ہے۔ اسی دن اس کے ایک کان کے اندر اذان کہہ دی جاتی ہے اور ایک کان کے اندر اقامت کہہ دی جاتی ہے، اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی شروع ہو چکی ہے، اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب تمہاری موت کے اندر اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ اقامت ہو جانے کے بعد جماعت کے شروع ہو جانے میں فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ زندگی کا دن انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 دن انسان کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سب سے پہلا وہ دن جس کے اندر انسان کی پیدائش ہوئی، اور دوسرا وہ دن جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کی موت کا دن ہے۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کو تو، انسانوں کو تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا بہت ہی اہم دن ایک ہی ہو سکتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے 2 ہوں گے، یا بہت کم لوگ ہیں جن کے 3 اور 4 ہوں گے۔ بھائی وہ کیا دن ہے؟ تو ان کے ہاں اتنی سی دوڑ ہے کہ وہ شادی کا دن ہے، جس دن بندہ گھوڑی چڑھتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو وہ دن انسان کی زندگی کا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سب سے پہلا دن جس دن انسان پیدا ہوا، دوسرا وہ دن جس دن انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اور انتقال کر کے اس دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ دن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن انسان کا نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ دن اس لیے بھی انسان کی زندگی کا بہترین دن ہے، اہمیت کا حامل ہے، کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ جانے والا ہو جاتا ہے۔ یہ دن انسان کی زندگی کا اس لیے بھی اہمیت والا دن ہے کہ انسان کا امتحان ختم ہو جاتا ہے، پرچہ جمع کروا دیا جاتا ہے، اب انسان رزلٹ کے انتظار میں قبر کے پیٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے پیپر حل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان وہ 4 گھنٹے پورے ہونے کے بعد ممتحن کو اپنا پرچہ جمع کروا دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی اسی طرح نامہ اعمال جمع ہو جاتا ہے، ممتحن کے ہاں نامہ اعمال جمع ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ تو انسان کی موت جس دن آتی ہے، گویا کہ وہ اپنا پرچہ حل کرنے کے بعد، ممتحن کو دینے کے بعد ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا ہے، اور اب رزلٹ اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس دن کو اچھا بنانے کے لیے مومنین کو بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیبیں سجھائی ہیں، سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اچھی زندگی گزاری جائے، اچھے اخلاق سے زندگی گزاری جائے، اللہ رب العزت کی احکامات کو پورا کیا جائے، اللہ رب العزت کی منشا کے مرضی کے خلاف جتنی چیزیں ہیں، جتنی باتیں ہیں، جتنے کام ہیں، ان سب سے بچا جائے،
غیر اللہ سے، غیر اللہ کی احتیاج سے بچا جائے، اور اپنی موت کو اچھا بنانے کے لیے جتنے کام ہیں وہ سارے کیے جائیں، اور پھر موت کے وقت جس شخص کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، انسان کو پتہ لگ گیا کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ اگلی طرف جانے کو ہے، تو اس کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کرنا تاکہ اس کا پرچہ اچھے طریقے سے جمع ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اول تو ہم قرآن اور احادیث کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی زندگی کو اچھا سا بنا لیں، اور اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ دن، موت کا دن، اس لیے بھی انسان کی زندگی کے اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو جاتا ہے، اور اچھے اعمال ہیں تو اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے، اور برے اعمال ہیں تو اس کی پھر سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا دن آخرت کا ہے۔ انسان کی زندگی کا تیسرا اہمیت سے حامل دن وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن انسان کو پکڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کے سامنے انسان کی پیشی ہوگی۔ یہ دن انسان کی زندگی کا اس لیے بھی اہم دن ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا دن ہے، اور نیک آدمیوں کے لیے یہ دن اس طرح سے ہوگا کہ جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب سے بچھڑ گیا ہو اور اس کو محبوب سے ملا دیا جائے، جس طرح وہ خوش ہوتا ہے، ایک دوست اپنے دوست سے بچھڑ جائے پھر اس کو دوست اپنے دوست سے مل جائے، ملاقات نصیب ہو جائے، تو دونوں کو جس طرح سے دوستی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو اور اللہ کے اس نیک بندے کو قیامت کا دن ایسے ہی خوشی کا دن ہوگا، ایسے ہی خوشیوں مسرتوں کا باعث بنے گا۔ جیسے ایک آدمی پردیس میں گیا اور اپنا پتہ ایڈریس بھول گیا، کھو گیا، گم ہو گیا، اب کئی دن ایسے مارا پھرتے ایک عرصے کے بعد اس کو اپنا گھر دوبارہ ڈھونڈ گیا، مل گیا، تو جس طرح اس کو خوشی ہوتی ہے، مومن کو بھی ایسے ہی خوشی ہوگی قیامت کے دن کہ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر اس کو جنت نصیب کریں گے۔ اور یہ قیامت کا دن گناہگاروں کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اور اس کو گردن سے پکڑ کے، ٹانگوں سے پکڑ کے، گھسیٹ کے لا کے اس کے آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو جس طرح وہ پریشانی اور شرمندگی میں اپنی سزا اور عتاب کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح گناہگار آدمی بھی اللہ رب العزت کے سامنے بارگاہ کے اندر پکڑ کے لایا جائے گا، قبر سے اس کو فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور وہ اپنی سزا اور عتاب کے انتظار میں پریشانی اور غم کے اندر مبتلا ہو کر ایسے ہی انتظار کرے گا۔ یہ تینوں دن، پیدائش کا دن، موت کا دن اور قیامت کا دن، اس لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو بیان کر کے اللہ رب العزت انسان کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارے یہ تین دن بہت اہم ہیں۔ پہلا دن پیدائش کا دن اس لیے اہمیت کا حامل ہے
کہ تم نے اگلے دن کی تیاری کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ موت کا دن۔ اور موت کا دن اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ تم نے اس دن انتظار میں بیٹھ جانا ہے جزا کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، قبر میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا تھا نا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو پیدائش کے دن بھی اور موت کے وقت بھی، موت کے دن بھی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا اس دن بھی۔ تو اگر کوئی چوتھا دن اہمیت کا حامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس کو بھی جاری کروا دیتے۔ دنیا کے ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ کسی انسان نے کسی خاص بندے کو ملنا ہو، وہ بندہ دنیا کے اعتبار سے خاص ہو یا دین کے اعتبار سے خاص ہو، درجے میں اس سے بڑا ہو، تو انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی، طے کی گئی کہ انسان اس کی ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ ابھی کسی شخص کو کہا جائے نا کہ تمہاری ملاقات ہے وزیر اعظم سے یا وزیر اعلیٰ سے یا ناظم سے، ہاں جی، یا وزیر اعظم سے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے، تو وہ بڑی تیاری کر کے جائے گا۔ آپ کی بات سننا بھول جائے گا، وہ یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میں نے وہاں پہ بات کیا کیا کرنی، الفاظ کون کون سے استعمال کرنے ہیں۔ ایک بندے کو کہا جائے اس کے دل کے اندر اولیاء اللہ کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کو کہا جائے کہ فلاں شیخ، فلاں اللہ کے ولی، آج تمہاری ان سے ملاقات کروائی جائے گی، تو دین کے اعتبار سے بھی جو آدمی بڑا ہوتا ہے، بندے کو بتایا جائے کہ تمہاری اس سے ملاقات کروائی جائے گی، تو بندہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہ تیاری کرنا بڑوں سے ملاقات کے لیے، دینی اعتبار سے بڑے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوں، یہ فطرت میں رکھ دیا گیا کہ بندہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ بیوی کے دل کے اندر شوہر کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن تمہارا نکاح کر دیا جائے گا اور تم اپنے خاوند سے ملاقات کے لیے اس کے کمرے میں چلی جاؤ گی۔ میں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ایک عورت، ایک بیوی اپنے خاوند سے ملاقات کے لیے کتنی تیاری کرتی ہے، مہندی لگواتی ہے، نیا سوٹ بنواتی ہے، مہنگے سے مہنگا میک اپ کرواتی ہے، ہاں جی، بناؤ سنگار کرتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اور زیورات کا استعمال کیا جاتا ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ ادھر بچی پیدا ہوتی ہے، ادھر اس کے جہیز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ دن ایک ایسا آئے گا کہ یہ اپنے خاوند سے ملاقات کرے گی، چنانچہ تب سے ہی اس کی ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، کیا اللہ رب العزت کی ملاقات اتنی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بھی تیاری شروع کریں؟ اگر ایک بیوی اپنے خاوند کے لیے، جس نے ابھی تک اس کو کچھ نہیں دیا، اتنی تیاریاں کر سکتی ہے، ایک عام آدمی ایک ناظم سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے اتنی تیاریاں کرتا ہے، ایک مدرسے کا طالب علم اپنے مدرسے کے محتمم سے ملنے کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے، الفاظ سوچتا ہے، کپڑے سیدھے کرتا ہے، ٹوپی سیدھی کرتا ہے، رومال سیدھا سیدھا رکھتا ہے، کتنا کچھ کرتے ہیں ہم کسی ایک کی ملاقات کے لیے۔ تو کیا اللہ رب العزت کی ملاقات ان سب سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے بہت زیادہ تیاری کریں؟ کیا عورت اپنے وطن کو چھوڑ کر
شوہر کے لیے دوسرے وطن کو اختیار کر سکتی ہے تو ہم اللہ رب العزت کے لیے اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا عورت اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہے؟ تو کیا ہم اپنے خاندان کے قبیلے کی روایات کو ترک کر کے اللہ کے احکامات کو سدھار نہیں سکتے تاکہ ہماری ملاقات اللہ رب العزت سے بہت اچھی ہو جائے؟ انسان کے اندر 4 خصلتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ پسندیدہ رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے رکھ دی ہیں، کوئی ان خصلتوں کو استعمال کرے تو کرے، اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو اللہ نے صلاحیت رکھ دی، ہر قسم کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے۔ پھر فرمایا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر اختیار کر لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی تابعداری کرے، اور جس کا دل چاہے وہ اللہ رب العزت کی باتوں سے منہ موڑ لے، جو جیسے چاہتا ہے کرے۔ پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن کی ملاقات کے اندر اس کو جیسا کرے گا ویسی بھر لے گا، ویسا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دیں گے۔ اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ہوگا، برا کرے گا تو برا بدلہ ہوگا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرے گا انسان ویسے بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ ماننے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ ماننے تو مر کے دیکھ۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی خصلت کے اندر، فطرت کے اندر 4 خصلتیں رکھ دی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ عادات ہیں، خصلتیں ہیں۔ اور وہ 4 خصلتیں اللہ نے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ یہ بندہ میرا برگزیدہ بن جائے۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ رب العزت سے ڈرنا، اللہ کا خوف۔ جتنا بھی انسان سرکش ہو نا، اس کے دل کے اندر خوف ہوتا ضرور ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اس خوف کو آڑے آ کر گناہ کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے، یہ اس کی آگے ہٹ درمی ہے۔ اللہ نے خوف کو رکھ دیا ہے، اللہ نے دل کے اندر اپنے ڈر کو رکھ دیا ہے۔ جیسے ایک چیز ہے جس سے انسان کو مشقت آ جاتی ہے دیکھنے میں، عام لوگ سانپ آ جائے ہمارے سامنے تو ہم اس سے خوف کھاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بعض انسان ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی گردن پکڑیں گے، دیکھی جائے گی ہوتا کیا ہے۔ وہ خوف نہیں کھاتے۔ تو اللہ رب العزت کا خوف بھی اللہ نے اپنا ڈر ہر انسان کے دل کے اندر رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس ڈر کو آڑے لا کر گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ جلوت میں خلوت سے اللہ سے ڈرنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ جلوت کا مطلب ہوتا ہے کہ عام سب لوگوں کے سامنے مجلس کے اندر، اور خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، لوگوں کی موجودگی ہو یا تنہائی ہو، بندہ اللہ رب العزت سے ڈر رہا ہے، یہ سب سے بہترین خصلت ہے۔ اور یہ دین اسلام آیا بھی اس لیے ہے کہ انسان جلوت میں بھی اللہ سے ڈرے اور خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا کہ بھائی کسی نے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ روزانہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، اور گشت کے دوران لوگوں کے حال احوال لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے چل پھر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی بوڑھی اماں کی، اے بچی، اے بیٹیا، دودھ کتنا ہوا؟ کہتی آج کم ہوا۔
اور وہ دودھ لینے والا آئے گا تو وہ تو کم دودھ کے بارے میں پھر کہے گا کہ آج دودھ کم ہے، پیسے نہیں بنیں گے، گزارا نہیں چلے گا۔ تو تم ایسا کرو، دودھ کے اندر پانی لگا دو، پانی ڈال دو تاکہ دودھ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ بن جائیں تاکہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ تو اس بچی نے کہا کہ اماں، عمر بن خطاب نے منع کر رکھا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا عمر نے منع کیا ہے تو عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ اور عمر رضی اللہ عنہ گھر کے باہر یہ ساری آواز سن رہے ہیں، گشت کرتے کرتے وہاں پہ پہنچ گئے، اللہ کی شان ہے، اور ساری بات سن رہے ہیں۔ اور ماں کہہ رہی ہے کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچی نے ایک خاص آواز میں کہا کہ اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منہ میں کپڑا دبایا اور واپس چلے گئے۔ صبح کو اس ماں کو طلب کیا اپنی بارگاہ میں کہ رات کیا ماجرا ہوا تھا؟ وہ سہم گئی۔ رات تم دودھ میں پانی ڈلوا رہی تھی؟ ہاں ڈلوا رہی تھی۔ بیٹی کو کہا تھا، پھر کیا ہوا؟ بیٹی نے تو منع کر دیا۔ کن الفاظ سے منع کیا وہ الفاظ سناؤ۔ بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حال احوال یہ تو پتہ لگا بیٹی کنواری ہے اور اس کی نسبت بھی کہیں طے نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا ہاتھ مانگا کہ تمہارے پاس بیٹی کنواری ہے، اس کا رشتہ تمہیں درکار ہے، میرا بیٹا کنوارا ہے، مجھے بھی اس کے رشتے کی ضرورت ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ان بچی کا نکاح کر دیں؟ بعضی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچی کو اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح پڑھا کے گھر لائے اور اس بیٹی کو، بہو کو کہا، ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم ہر روز جاتے ہوئے میرے دروازے کے پاس کھڑے ہو جایا کرو اور مجھے یہ بات سنا کے روانہ کیا کرو کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بعض اوقات کا جملہ بن چکا تھا کہ ایسے بیٹھے بیٹھے کسی سوچ میں، ایسے بیٹھے بیٹھے آہ برتے، عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ایسا اثر کیا تھا اس جملے نے۔ تو مسلمان کی زندگی یہی زندگی ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے، اور اسلام انسان کے اندر یہی ایمان پیدا کرتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر خلوت میں، جلوت میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، خلوت ہو، جلوت ہو، گناہوں سے ایسے بچنا، اللہ رب العزت کا ایسا استحضار، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے ہیں، رستے میں روزہ تھا اور رستے میں افطار کا ٹائم آیا، اب کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیسے جیب میں ہیں، تو دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے انٹرویو ہوا، تعارف ہوا، تو اس سے کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں دے دو، ہم بھوکے ہیں، کچھ کھائیں پیئیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا۔ تو باتوں باتوں میں پتہ لگا کہ اس کا بھی روزہ ہے، سارا دن گزر گیا بکریاں چراتے، بھوک اس کو بھی لگی ہے۔ تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں تو اجرت لے کے چراتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اس کا کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ بکریاں تمہاری نہیں ہیں تو مالک کون سا موجود ہے؟ بھئی ایک بکری ہمیں دے دو، پیسے جیب میں رکھو، منہ جوڑاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مالک کو کیا کہوں گا،
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ازراہ امتحان اس سے کہا کہ تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا. یہ کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ اس کو کون سا دیکھ رہا ہے جو اس کو پتہ لگے گا؟ تو اس نے یہ بات سنی اور اس نے چیخ کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ پھر اللہ کدھر ہے؟ اگر مالک نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بکری بھیڑیے نے کھائی ہے یا کسی انسان کو بیچی گئی ہے، تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسی حالت طاری ہوئی، ایسا دماغ کے اوپر یہ جملہ چڑھا کہ بعض اوقات مجلس میں بیٹھے کسی سوچ میں گم یا کوئی مسئلہ ہوتا تو اونچی آواز میں فرمایا کرتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر گیا؟ اللہ کدھر گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلی خصلت جو انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے. دوسری وہ خصلت جو انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی وہ میانہ روی اختیار کرنا ہے. فقر ہو یا غنا ہو، مالداری ہو یا فقر و فاقہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، خوشی میں ہے یا غم میں ہے، آسانی میں ہے یا مشکل میں ہے، انسان درمیانی راستے پہ زندگی گزار رہا ہے. اسی لیے کہا گیا خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها، کاموں میں سب سے بہترین کام میانہ روی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میانہ روی کو پسند فرمایا، اختیار کیا اور اسی کا حکم فرمایا ہے. یہ جو ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں کیا بولیں؟ سیدھے راستے پر چلا. صراط ہمیں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہا گیا کہ ترجمہ ایسے کر لو بھائی، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اس کا صحیح ترجمہ جو اس کا حق ادا کر دے وہ یہ نہیں ہے. سمجھنے سے یعنی ترجمہ کریں گے تو جلدی سے ہو جائے گا، تھوڑا سمجھ آ جائے گا، لیکن جو حق ادا ہوتا ہے اس کے ترجمے کا وہ تو اس طرح سے ہے کہ صراط اس کو کہتے ہیں جیسے پگڈنڈی ہوتی ہے نا کھیتوں کے درمیان، اس کے اس طرف بھی ایک نالی گزر رہی، اس طرف بھی نالی گزر رہی، درمیان میں ایک سیدھی لائن پٹری سی پتلی پتلی سی، اس کو پگڈنڈی بولتے ہیں، اس کو صراط کہتے ہیں کہ ادھر افراط ہے ادھر تفریط ہے، کسی کام کی زیادتی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور کسی کی بالکل انکاری بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. صراط معتدل رستے کو کہتے ہیں اور ہمارا سارا دین اس صراط کے اوپر کھڑا ہے. ہم اعتدال سے کبھی بھی ادھر ادھر ہوں گے، سختی میں جائیں گے، زیادہ سختی میں چلے جائیں گے، زیادہ نرمی میں چلے جائیں گے، دونوں صورتوں میں. جیسے ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، اب یہ نرمی میں اتنا چلا گیا کہ کسی کو خدا ہی نہیں مانتا. اور کچھ ایسے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سورج نے بھی پیدا کیا، چاند نے اپنے پیدا کیے، سورج بھی معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے، چاند بھی پیدا کرنے والا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ بھی غفلت میں چلے گئے. تو صراط معتدل راستے کو کہا جاتا ہے. خیر الامور اوسطها، کاموں میں سب سے بہترین کام اعتدال کا، میانہ روی کا راستہ ہے. اللہ کھلا دے تو شکر ادا کرے، اللہ پلا دے شکر ادا کرے، بھوکا رہے تو صبر کرے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. سبحان اللہ، اللہ نے دونوں راستوں میں ایسے راستے دیے ہیں کہ بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. الطاعم الشاکر،
کھا کر شکر ادا کرنے والا کالصائم صابر، ایسا آدمی کے برابر ہے جو صبر کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے صبر سے روزہ رکھ لیا، صبر کر لیا، روزہ رکھ لیا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے کہ یہ صبر بھی کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑا مرتبہ دیتے ہیں، بڑا اجر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندے کو ایک نعمت نصیب ہو گئی، وہ اس کو کھا کر شکر ادا کر رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے صبر کر کے روزہ رکھنے والا ہے، جتنا ثواب اس کو اتنا ثواب اس کو۔ تیسری بات، انصاف کا معاملہ کرنا، ناراضگی ہے یا راضی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی رشتہ دار سے ہم راضی ہیں تو اس کی خوبیاں کے بیان کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور جس پہ تھوڑا غصہ آیا اس کی ایسی خامیاں بیان کرتے ہیں کہ اس کے شیطان نے بھی نہیں سوچی ہوں گی کہ اس کے اندر یہ خامی شامل کرنی میں نے، ایسی ایسی خامی اس کے سر پہ لگا دیتے ہیں۔ اتنی چغلیاں، اتنے ول فریب اور اتنی باتیں اس کے بارے میں بن جاتی ہیں ہمارے غصے کی وجہ سے کہ الامان والحفیظ۔ تو انصاف کا معاملہ کرنے والا، اپنا بیٹا ہے، غلطی اس کی ہے تو بھئی دوسرے کو کچھ نہیں کہنا۔ ایک دو بچوں میں لڑائی ہو گئی، اب جو میرا ہے اس کو تو میں سینے لگاؤں گا اور دوسرے کو زور کے لگاؤں گا، ایک تھپڑ لگاؤں گا، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ جو میرا اپنا ہے اس کی میں جھوٹی گواہی بھی دینے کو تیار ہوں عدالت کے اندر، اور جو میرا دشمن ہے اس کی جھوٹی گواہی اور اس کے خلاف گواہی اور سچ کو چھپانا، یہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے، اور یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امیدوار الیکشن میں کھڑا ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن میری برادری ہے جی، میری تو مجبوری ہے، میں ووٹ اسی کو دوں گا، تو یہ نا انصافیاں ہیں۔ گھر کے اندر 4 بچے ہیں، ہاں جی، ایک بڑا ہے، اس کو بڑا ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہے، چھوٹے کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہے، اور جو منجلے ہیں، درمیان والے ہیں، ان کے ساتھ رویہ الگ ہے۔ تو شریعت اسلام، شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ آپ کو کسی پر غصہ ہے تو آپ اس کے خلاف ہو جائیں، اور غصہ ہے یا رضامندی ہے، جو حقیقت ہے انسان کو وہ بولنا چاہیے، جو انصاف ہے وہ بولنا چاہیے۔ چوتھی بات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا۔ جب کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور جب نہ ملا تو پھر اللہ باقیاں نو دے ہی جاندہ، سان تے دندا کوئی نہیں۔ یہ کفر یا کلمہ ہے، نہ شکری کا کلمہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ بہت زیادہ عطا کریں گے۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ والوں کی صفات یہ ہے کہ ان کو کھانے کو ملے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور نہ ملے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سے یہ بھی، ایک واقعے سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن کھانے کو عطا کریں، میں کھاؤں اور شکر ادا کروں، تاکہ اللہ میرے سے راضی ہو جائیں، اور اگلے دن مجھے کچھ بھی کھانے کو نہ ملے اور میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کروں تاکہ اللہ میرے سے راضی ہو جائیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ۔ کہتا ہے اللہ رب العزت کا لطف آ جائے تو بھی اس کا دم بدم تذکرہ ہو، قہر ہو تو بھی اللہ رب العزت کا دم بدم تذکرہ ہو، این بھی سجن، این بھی ایسے بھی میرے اللہ میرے اوپر فراوانی کر دیں
تو بھی اللہ تعالیٰ کی واہ واہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے صبر کرنے کے مواقع آ جائیں تو بھی اللہ کی واہ واہ۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اوں بھی سجن واہ واہ۔ کیا خوب کہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی صحیح قدردانی کرنے کی اور دین اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔